दरख्वास्त करते हैं अली शना साहब, आप तिलावत के लिए प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہوگی، اور ان قریب اس کی محنت دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ Today is not only a monumental day for all of us here, but for the whole of Pakistan. The commercial operations of TEL and Phase 2 of the SECMC mine are a significant contribution towards improving energy security and powering a promising future for the entire nation. Through utilization of indigenous therkol, these projects will help in alleviating the energy shortage in Pakistan. With the support of our sponsors and other stakeholders, TEL and SECMC teams were able to harness this potential of therkol and further the mission to provide reliable and affordable electricity to the citizens of Pakistan, whilst also bringing substantial improvement to the quality of life of the communities around us. We would like to share 2 short videos depicting TEL and SECMC's journey towards realizing the third dream.
would like to invite on stage a man whose efforts have been truly instrumental in materializing this third dream. Please welcome the Minister of Energy Sindh and Chairman SECMC, Mr. Imtiaz Ahmed Sheikh. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ، ہز ایکسیلنسی نونگ روم چائنیز ایمبیسڈر ٹو پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، خاقان عباسی صاحب، وفاقی وزراء اور ہمارے جہاں لیڈیز جو معززین بیٹھے ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب کو السلام علیکم. سر آج یہ بہت خوشی کا موقع ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اینڈ وی ویلکم یو آل ہیئر آن دس اوکیزن دیٹ وی آر اناگوریٹنگ 330 میگا واٹ پروجیکٹ آف ہبکو. اور ان دس آئی وڈ ناٹ forget to mention حبیب اللہ خان, chairman of the ہبکو, who has done his tireless efforts in bringing this project up. And this is a project of national importance, and with this 990 megawatt of electricity has been inducted in the national grid. یہ سر سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے سر. یہ سلسلہ آگے جائے گا انشاءاللہ. 330 میگا واٹ کا ایک اور ہبکو کا پاور پلانٹ تھوڑے دنوں میں سر دسمبر تک وی ول بی اناگوریٹنگ انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو آپ کو دوبارہ ہم تکلیف دیں گے ادھر بلانے کی. ہمارے چیئرمین صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئیں ادھر, باقی لوگ بھی آئیں. سر آج آپ نے دیکھا ہوگا تھر سندھ گورنمنٹ کی سر جو محنتیں ہیں, اور جو ہماری سر پارٹی نے اس پہ محنت کی کہ آج تھر کو اس پوزیشن میں لائے. سر دنیا کے انویسٹرز بھی یہاں آ رہے ہیں اور دنیا کے مختلف لوگ ادھر آ کے دیکھتے ہیں, اور سینگ از بلیوننگ. سر آپ نے آج دیکھا ہوگا جو مائن ہوتے سر, اور کتنی مشکلات کے ساتھ سر یہاں پہنچے ہیں, اس کا اندازہ بھی آپ کو ہے سر, کہ یہاں اس لیول تک فائنینسز کی مسئلہ تھا, اور سر انٹرنیشنل اپنا انویسٹمنٹ کا مسئلہ تھا. سب جو ہے سر پورا کیا. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بریفنگ میں بتایا, شہید محترمہ نے شروع کیا, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو آگے بڑھایا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس میں آ کے ادھر اس کو اوپن کیا, اس کی مدد کی. آج سر آپ ادھر آئے ہیں اور چیئرمین صاحب کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں. یہ سر ہسٹری کا پارٹ بنے گا سر, یہ ہسٹری کا پارٹ ہے. اور اس میں سر آئی وڈ ڈیفینیٹلی لائک ٹو مینشن اور چائنیز فرینڈس SSRL and Shanghai Electric, who have been working hard in the development of the Thar and Sindh and Pakistan. They've been working here since a couple of years here, and they have they have completed their power plant, and their mine is about to start. And I must congratulate Excellency to you and the Chinese friends who have worked hard. And Mr. Mang sitting here, he is very, very hard-working CEO, and he has been in touch with us, and he has been very kind, and that we have been asking them to join us in Thar Foundation. So we will take you to Thar Foundation, sir, for the betterment of the people here, so that Chinese and Pakistanis are, even otherwise we have a very cordial and close relationship, but we will invite Shanghai Electric and SSRL to be part of Thar Foundation, so that they can be doing something for the local public here. Sir, ادھر میں جو SECMC کے ہمارے ٹیم تھی ہے موجود, ہبکو کی ٹیم کو, انرجی ڈپارٹمنٹ کو, گورنمنٹ آف سندھ کے اور افسران کو, اور سر وزیر اعلیٰ سندھ کو سر میں مبارکباد بھی دوں گا, اور ضرور کہوں گا کہ ان کی محنت, ان کی سپورٹ سے سر ہم آج اس پوزیشنز پہ کھڑے ہیں. اور سر اس میں اس اسٹیج پہ پہنچنے میں سید قائم علی شاہ صاحب کو بھی نہیں بھولوں گا سر, جنہوں نے یہ شروع کیا تھا اس زمانے میں, اور اس وقت ہمارے موجودہ چیف منسٹر صاحب وزیر فنانس تھے, وزیر خزانہ تھے, انہوں نے مل کے اس کو آگے بڑھایا. تو آج سر یہ سب کی محنت ہے. اور پھر سر جس طرح آپ نے ریلوے لنک کا معاملہ حل کیا ہے, اور اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, تو سر یہ سب جوائنٹ ایک محنت ہے سر سب کی. اور اس میں مطلب میں
سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اس میں سے ہمارے چیئرمین صاحب کی ویژن, ہدایات, ان کی سر پالیسیز اور لوگوں کا تھر فاؤنڈیشن کے تھرو خدمت کرنا, یہ سر سب ہماری پارٹی کی پالیسی کے تحت ہے. سر پاکستان پیپلز پارٹی بلیو ان دس کہ مطلب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. اور سر تھر وہ واحد جگہ ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہے. سر لوکل امپلائمنٹ ہو, ڈیولپمنٹ ہو, روڈ راستے ہوں, ایئرپورٹس ہوں, آپ دیکھیں سر مطلب ان کے گھر ہوں. اور سر فری بجلی, سر فری بجلی اسلام کوٹ کے رہواسیوں کو سر جہاں یہ بلاک موجود ہے, تھر کا بلاک 2 ہے سر, وہاں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام کوٹ کے جو لائف کنزیومرز ہیں, لائف لائن کنزیومرز ہیں, ان کے لیے سر فری بجلی ہے سر. تو سر یہ مطلب ایک ایسا اقدام ہے جو کہ لوکل لوگوں کے لیے ہے سر, کیونکہ ہم بلیو کرتی ہے سر ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کہ اگر ہم ان لوگوں کو جن کے علاقوں میں یہ ریسورس موجود ہیں ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو مطلب ایک بدگمانی بھی ہوتی ہے سر, وہ پروجیکٹس کامیاب بھی نہیں ہو پاتے. تو وی آر ٹیکنگ دیم along our پبلک. اور سر یہ اب سر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, 990 میگا واٹ ہماری بجلی سر آ چکی ہے, اور سر 1320 شنگھائی الیکٹرک ول بی پٹنگ ان دا نیشنل گریڈ, 330 اگین ول بی پٹنگ ان دا نیشنل گریڈ ان دسمبر انشاءاللہ. سر یہاں کے لوگ سر تھر کے لوگ بہت غریب لوگ ہیں سر, بہت زیادہ غربت ہے ادھر, بہت زیادہ ضرورت ہے ڈیولپمنٹ کی جو ہم کر رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن اس میں آپ کی مدد چاہیے ہوگی سر. ہم سر یہ چاہتے ہیں اور لوگ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہدایت دیں NTDC کو, PPIB کو, شاہجہان صاحب ان کے ادھر ہوں گے, سیکٹری پاور بیٹھے ہوئے ان کو, کہ سر یہاں تھر کے لوگوں کو جو لائن ٹائم کنزیومرز ہیں ان کے 300 یونٹ تک, ان کو فری بجلی ان سے فراہم کروائیں سر آپ. یہ مطلب ایک بہت بڑا قدم ہوگا اور یہاں کے لوگوں کے لیے سر ایک خوشخبری بھی ہوگی. آپ ادھر آئے ہیں تو تھر کے لوگوں کے لیے آپ یہ ضرور کر کے جائیں سر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی ہے, غربت بھی ہے, اور یہ سر ان کو احساس دلائے گا کہ جس کوئلے سے اتنی بجلی بن رہی ہے اور آئندہ بنے گی ان میں ان کا حصہ بھی ہے سر. یہ مطلب میری آپ سے گزارش ہوگی, اس کو ذرا دیکھ لیں. اور سر ونس اگین تھینک یو ایوری بڈی ہو ہیز کم ہیئر. آپ لوگ ادھر آئے اتنے دور سے اور آپ سے تکلیف کی اتنا ٹائم نکال کے آئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر بھی آپ کو بلاتے رہیں گے سر, آپ آتے رہیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ سے جلدی دسمبر میں ملاقات ہوگی سر نیکسٹ. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب for your insightful thoughts. Now I welcome on stage Mr. Habibullah Khan, Chairman HUBCO, and whose resilience, hard work and determination has been the driving force behind Thar Energy Limited's journey to achieving commercial operations. Honorable Prime Minister, Foreign Minister, Chief Minister of Sindh, Federal and Provincial Ministers, members of National and Provincial Assemblies, Chinese officials, the Ambassador, and our partners, the TEL and Thalnova teams. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to welcome all of you on this auspicious occasion of the commercial operations of Thar Energy Power Plant. As an industrialist and investor, I take great pride to be the largest contributor to the energy, power and utility sector of the country. Alhamdulillah, HUBCO continues to be Pakistan's largest IPP, and today we have achieved spectacular growth from 1600 megawatts in 2018 to 3,700 megawatts. We have made investments of approximately $5 billion in 4 CPAC projects in the country. I assure you, it has not been easy. We have faced a myriad of challenges along the way, but in spite of these challenges, we have continued to grow and invest in the economic growth of Pakistan. We as a country are blessed
to have immense coal reserves of around 175 billion tons in Thar, which have the potential to generate more than 100,000 megawatts for several decades and contribute to long-term energy security, affordability, and self-sufficiency. We must appreciate those who work tirelessly to realize the Thar dream that has enabled the country to produce the cheapest power and save billions in foreign exchange, a major milestone. I would like to recognize and celebrate the contribution of thousands of HUBCO employees and our project teams that dedicated several years of their lives towards the execution of this critical $500 million project. The successful commissioning of this project is a testament not only to their exceptional focus, drive, and innovation, but also to their dedication to achieving energy security for Pakistan. HUBCO's investments are not limited to monetary contributions. We continuously strive to develop our human capital, and our prime example of this is HUBCO's leading the industry in localizing O&M services of our complete power portfolio. We have also recently taken over the O&M activities under a joint venture of the 1320 megawatt China-powered hub imported coal power plant. While this has created a unique business opportunity for our company, we are helping train thousands of new engineers and saving tens of millions of dollars in foreign exchange by giving opportunities to local talent. HUBCO's strong CSR program continues to contribute towards the social and economic uplift of communities in Thar. We are empowering local Tharis through training and creating job opportunities for local population. As stakeholders in SEMC, we have contributed towards the development of model villages providing housing, access to safe drinking water, education, health facilities, and other basic amenities to the local population. We strongly believe that these contributions will bring about significant improvements to their quality of life and unlock Tharparkar region's development potential. Honorable Prime Minister, although substantial reforms have been initiated, we have a long way to go to fulfill the country's need for affordable and indigenous power. The foremost challenge is the circular debt, which has created liquidity crisis not just for the energy sector, but for the country. This not only limits the ability of existing power developers like us to invest in expansion projects, but also discourages foreign capital from contributing to the sector due to the uncertainty in cash flows. According to government's own estimates, circular debt may rise to around 3 trillion rupees if it grows unabated. We remain confident that the government can address this crucial impending issue by initiating reforms across the energy value chain. Honorable Prime Minister, for Pakistan to be a progressive country, the government stakeholders must collectively work towards a charter of economy that encompass continuity of policies and reforms that improve people's livelihoods, eliminating the overlapping jurisdiction with a clear mandate and requisite capacity to support these important national interest projects rather than undermining them. I would also like to acknowledge the facilitations accorded to us by the Power Ministry, the Energy Department, NEPRA, PPIB, CPPAG, NTDC, and others. On behalf of Thar Energy and Hub Power, I would like to thank you once again for gracing us with your presence and reinforcing your strong resolve in achieving a better future for Pakistan. I would also like to thank our partners, FFC, CMEC, and SECMC for their support in successful completion of this project. To all our friends and well-wishers, thank you. Pakistan Zindabad.
Thank you, Habibullah Saab, for your valuable speech. Pak-China friendship and the CPEC project has been truly instrumental in developing the infrastructure and bringing investment into our country. It is therefore my privilege to welcome His Excellency, Mr. Nong Rong, Chinese Ambassador to Pakistan, to address the audience on this occasion. His Excellency, Mr. Prime Minister Shahbaz Sharif, His Excellency, Mr. Bilawal Bhutto, Minister for Foreign Affairs, His Excellency, Mr. Hassan Iqbal, Minister for Planning, His Excellency, Mr. Khurram Khan, Minister for Power, His Excellency, Mr. Saeed Murad Ali Shah, Chief Minister of Sindh, Senator Mr. Malang Ghafoor Haji, leaders from companies, Mr. Li Bijian, Chinese Consular General in Karachi, Excellencies, colleagues from Chinese companies, ladies and gentlemen, dear friends, good morning, Assalamu alaikum. It is my pleasure to attend the ceremony today. First of all, on behalf of the Chinese government, I would like to extend my congratulations to the successful completion of these two projects, which are new achievements of the CPEC cooperation, especially the CPEC cooperation in Sindh. I would also like to extend my appreciation and regards to the colleagues from the Chinese and Pakistani government, both at central and local level, for their strong support to the project. In particular, I would like to thank Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif for your consistent devotion and firm support to China-Pakistan cooperation, including the CPEC. We have the same belief that only work can bring us closer together for a shared future. It is my first time to visit Thar. I'm very happy to see the desert has turned out to be the treasure of Pakistan with the contribution of the CPEC projects. The Thar Block 2nd and Block 1st projects contributes to save the foreign exchanges by using local coal, generate power, revenues, jobs, and trained talents for the country. Therefore, I would like to congratulate China Machinery Engineering Corporation, HERBCO, and Anglo Groups in completion of the project. My appreciation also goes to Pakistani Army for the diligent work in providing unremitting protection to the project. CPEC is a win-win cooperation. It has achieved fruitful results, bringing in $25.4 billion in investment, adding 6,000 megawatts of electricity, 886 kilometers of core national transmission network, and 510 kilometers of highway to Pakistan. It has contributed to lay a good foundation for Pakistan's industrialization, modernization, and connectivities to the region and the world. In the second stage, the CPEC cooperation will focus more on China's industry relocation to Pakistan, technology transfer, green and digital development, and modern agriculture cooperation, increasing Pakistan's export capacity and reducing its reliance on import. A good project means a better life. According to the statistics,
The CPEC has created 85,000 jobs for Pakistan. I learned happily that Thar Block Second Project has brought positive changes to the life of local people in employment, education, and medical services. We have learned so many successful stories today. I'm also told that 50 female truck drivers were trained and employed. It's a very good story. During the time of flood, the Chinese companies in Thar also gave a helping hand to the nearby villages. There are good stories of CPEC in enhancing Pakistan's green and sustainable development capacity and bring us closer. The Chinese government will continue to encourage Chinese companies to fulfill their corporate social responsibility together with Pakistani partners in this regard. Now, the world is struggling to recover from COVID-19 pandemic when loomed in high inflation and energy shortage. The only way forward is to work together to get over the difficulties. Last month, President Xi Jinping met with Honorable Prime Minister Shahbaz. The two leaders reaffirmed our unshakable friendship and our commitment to firmly support each other, foster stronger synergy between the थरकول माइंस के फेज़ 2 की इफ्तताही तकरीब जारी है, जिसमें वज़ीराअज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हैं। वज़ीराअज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर थर पहुँच गए। वज़ीराअज़म थरकول माइंस फेज़ 2 और एनर्जी लिमिटेड की इफ्तताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हैं। वज़ीराअज़म शहबाज शरीफ को थरकौल प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शाहिद खान अब्बासी और दीगर वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।